مصطفیٰ کے مہمان بن کر آئے ہیں اور آج ہم مصطفیٰ کی اس محفل کے اندر آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بیمار ہیں تو تندرست ہو کر جائیں گے، بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ سے فیضیاب ہو کر جائیں گے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار لے کر جائیں گے، کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیاں دور کر کے جائیں گے، اور اگر کوئی دعائیں لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ ان خالی جھولیوں کو دین اور دنیا کے انعامات سے مالا مال فرما کے جائیں گے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے 3 یا 4 یا 5 سیکنڈ کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور کی ولادت کے فوری بعد حضور کو چھینک آئی، چھینک آئی۔ اب چھوٹا بچہ ہو، ولادت کے 2 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ گزرے ہوں تو چھوٹے بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، چھینک آنے پر کیا کرنا ہے، یا چھینک آئے تو سامنے والے کو کیا جواب دینا ہے۔ میرے آقا کے جو فضائل میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے تو ولادت کے چند لمحات کے بعد حضور کو چھینک آئی۔ سیرت نگاروں نے قلم اٹھایا اور قلم سے لکھا کہ حضور نے کیا کیا۔ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ولادت باسعادت کے چند لمحوں کے بعد میرے آقا کو چند لمحوں کے بعد چھینک آ جاتی ہے۔ محدثین کرام، مفسرین کرام اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ میرے آقا اپنی ماں کے پیٹ میں اندر تھے جب بھی نبی تھے، میرے آقا دنیا میں آئے جب بھی نبی تھے، میرے آقا پنگھوڑے میں آئے جب بھی نبی تھے، میرے آقا بچپن میں آئے جب بھی نبی تھے۔ جو نبی ہوتا ہے اس سے ہر چیز کا معاملات کا پتہ ہوتا ہے۔ تفسیر ابن جریر جلد 1 صفحہ نمبر 56 پہ یہ بات موجود ہے، سنن بیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 190 پہ یہ بات موجود ہے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 40 پہ یہ بات موجود ہے، تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 71 پہ یہ بات موجود ہے۔ آمنہ کے لال نبی، زندہ نبی، احمد نبی، مختار نبی اس کائنات میں جب تشریف لائے، اماں علیمہ بھی فرماتی ہیں اور اماں آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر زندہ نبی، احمد نبی، مختار نبی اس کائنات میں تشریف لایا، میرے بیٹے کو چھینک آئی۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے کسی کو کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن جو بچپن میں بھی باشعور ہوتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو ماں کے پیٹ کے اندر باشعور ہوتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر جب اس کائنات میں آیا، آپ کی ولادت کے چند لمحوں کے بعد چھینک آئی، آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ یہ بات سننے والی ہے، آپ اللہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ میرے آقا نے آتے ہی فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس لیے تو میرے رضا نے قلم اٹھایا، ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ پنگھوڑے میں آ کر کہے الحمدللہ، ہمارا نبی وہ ہے کہ دنیا میں آ کر کہے اللہ اکبر۔ اس لیے ہم سب کو کہنا پڑے گا ارے ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، ارے ہم کیوں نہ کہیں۔ 12 انبیاء اکرام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا۔ اس لیے جب ہمیں پتہ چلا جنت کی حوروں نے کہا ہم ہیں مصطفیٰ والی، جنت کے پتوں نے کہا ہم ہیں مصطفیٰ والے، اور درختوں نے کہا ہم ہیں مصطفیٰ والے، جنوں نے کہا ہم ہیں مصطفیٰ والے، لامکانوں پہ اعلان ہوا ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ اس لیے آپ سب بھی کہیں ارے ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، چھیڑے نہ ہمیں دنیا دنیا دنیا، چھیڑے نہ ہمیں دنیا، ہم ہیں انبیاء والے، ذرا گج بج کے ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ ابن مرتضیٰ نے کہا سن
شمر جفا والے، ارے نانا ہے نبی اپنا اپنا اپنا، نانا ہے نبی اپنا، اور ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ یہ جو اگلی بات عرض کرنے لگا تمہیں مبارک ہو، آج کسی کی شادی میں نہیں آئے، آج کسی دنیا دار کی تقریب میں نہیں آئے، آج کسی ولیمے میں نہیں آئے، آج اگر آپ آئے ہیں تو مصطفیٰ کی شادی میں آئے ہیں۔ آج ہم سب اپنے نبی سے وفا کرنے آئے ہیں، تجدید عہد وفا کرنے آئے ہیں، اور تجدید عہد ایمانی کرنے آئے ہیں۔ اور میرے رب نے بھی فرما دیا کہ محبوبہ آپ کا در کوئی ایسا نہیں ہے، فرمایا جو آپ کے در پہ آ جاتا ہے گویا کہ وہ جنت کا مالک ہوتا ہے۔ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، بس آئیں آپ کے در پر، بس آئیں آپ کے در پر، جتنے ہیں خطا والے، بس آئیں آپ کے در پر، جتنے ہیں خطا والے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا ظہور ہوا، میرے آقا کائنات میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں سب سے پہلے کیا گفتگو کرتا ہے؟ ہمارا بچہ دنیا میں آئے نا تو وہ سب سے پہلے اماں مما کہ اس طرح کلام، وہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہر بچے نے کلام کیا ہے، لیکن قربان جائے آمنہ کے لال کی سیرت پر، قربان جائے آمنہ کے لال کی عظمت پر، میرے آقا نے سب سے پہلا کلام کیا کیا؟ کتاب کا نام ہے سیرت رسول، جلد نمبر 644، صفحہ نمبر 644، اور کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد 1 صفحہ 116، کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 71۔ بولنا سبحان اللہ۔ حضور نے پہلا کلام کیا کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی کائنات میں آیا نہیں ہے، تذکرے پہلے ہیں، نبی آیا نہیں ہے، تذکرے پہلے ہیں۔ باب آدم نے جو 300 سال تک دعائیں مانگی کہ مولا مجھے معاف فرما معاف فرما، دعا قبول نہیں ہوئی۔ باب آدم نے ایک دعا اللہ سے سیکھی، اللہ نے فرمایا آدم یہ دعا مانگنی ہے، فَتَلَقَّ آدم مِن رَبِّ کلمات۔ باب آدم علیہ السلام سب سے پہلے پورے نوع انسانیت کے باپ ہیں۔ باب آدم نے جب دعا سیکھ کر تیاری کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی نا کہ مولا اب تو معاف فرما، اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ اگر نام تو پہلے لے لیتا نا تو میں 300 سال پہلے تیری مغفرت فرما لیتا۔ وہ نام کیا تھا؟ وہ مصطفیٰ کا نام تھا، وہ حضور کا نام تھا۔ اب میرے آقا نے سب سے پہلا کلام کیا کیا؟ راوی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، کیونکہ وہ حضور کو لے کر چلی گئی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ میرے آقا جھولے مبارک کے اندر ہیں، میرے آقا کی انگلیاں کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، حضور کھیل رہے ہیں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا کلام جو آمنہ کے لال در یتیم نے کیا، فرماتے ہیں میں نے 1 مرتبہ بھی سنا، 2 مرتبہ بھی سنا، تیسری مرتبہ فرماتے ہیں میں نے خوب کان لگا کر سنا۔ وہ آواز کیا آتی ہے؟ آواز سنیے۔ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں توجہ فرمائیے، میرے آقا جن کا نام محمد الرسول اللہ، جو انبیاء کے امام ہیں، جو انبیاء کے رسول ہیں، جو اللہ کے بھی رسول ہیں، جو جانے جانا وجہ کائنات مقصود کائنات ہیں، جو زندہ نبی ہیں، آمد نبی ہیں، مختار نبی ہیں، اللہ کے یار نبی ہیں، ہم گناہگاروں کے غمخوار نبی ہیں۔ کیا کلام کیا؟ اما حلیمہ فرماتے کہ میں نے کان لگا کے سنا، میرا پیارا حبیب جب اس کائنات میں پہلا کلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ نے زندگی میں پہلا کلام کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ملتی ہے، میرے نبی نے فرمایا الجلال ربی الرفیع۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور نے
فرمایا سبحان ربی الاعلی۔ ایمان والو میرے آقا نے گھوڑے میں رہتے ہوئے کہا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میرے رب نے لامکانوں پہ فرمایا اے محمد تو بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جو نبی دنیا میں آئے بعد میں تبصرے پہلے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام تشریف لائے، اللہ نے کسی نبی کو ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے یا ایک شہر کے لیے نبی بنا کے بھیجا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی در یتیم کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی اللہ کے یار کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، میرے رب نے فرمایا اے پیارے حبیبہ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ تو جنات کے بھی نبی ہیں، ذرات کے بھی نبی ہیں۔ اے اللہ اور کس کس کے نبی ہیں؟ عرش کے رب نے فرمایا اے لوگو یہ میرا پیارا نبی ذروں کا بھی نبی ہے، خالق کائنات مالک لم یزل کا بھی نبی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ میرا بھی نبی ہے، میرا بھی رسول ہے۔ حضور اکرم کی ولادت ہوئی، ولادت کے فوری بعد امام زرقانی نے یہ بات لکھی ہے، میری کوئی بات غلط ہو، حوالہ غلط ہو، مجھے پکڑ سمجھے، یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ حضور جب دنیا میں آئے نا، حضور کی کیفیت کیا تھی؟ امام زرقانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243 میں لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ 383، شفا شریف کتاب کا نام ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29، اور اس کے علاوہ سیرت رسول عربی صفحہ 643، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 7۔ یہ ساری کتابیں، یہ بات آپ کو عرض کر دوں، ابھی ربیع الاول والے دن ایک ٹی وی میں پروگرام میں بیٹھا تھا، تو وہاں پر میں نے ایسے ہی جو مطلب 15-20 کتابوں کے نام لیے نا، تو برابر میں دوسرے لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار یہ بندہ ہے کوئی بلا ہے، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا نا اوروں کا، اس نے کہا یار یہ کوئی کمپیوٹر ہی لگتا ہے، اور میں نے اس کو کیا کہا، میں نے بولا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی تو خالی بابا جی کے قدموں کی خاک میرے ہاتھ میں آئی ہے، اگر میں خود ان کے ہاتھ میں چلا جاتا تو اور کیا ہوتا۔ سمجھ گیا ہوں کہ میں کس بابا کی بات کر رہا ہوں؟ زندہ باد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا لیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء، اور بچے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، میرے آقا جب کائنات میں تشریف لائے روتے ہوئے نہیں تشریف لائے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو رو کر بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میرے آقا اس کائنات
رات میں تشریف لائے، میرے آقا نے ہنس کر بتایا میں تو ایسا زندہ ہوں کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہوں گا۔ امام زرقانی نے بڑی عجیب بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پیارا نبی احمد نبی مختار نبی اس کائنات میں آئے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں کو بند کر کے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا پوچھ کیا میرا نبی کیا چاہتا ہے۔ جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتاؤ جبریل کو کیسے پتا چلا کہ یہ رسول ہے؟ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتا یہ کیا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل میں تو زندہ بھی ہوں، میں تو احمد مجتبی بھی ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ بھی ہوں۔ آج اللہ کریم نے مجھے جس قوم کی طرف جس امت کا نبی بنا کے بھیجا ہے اس امت کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل میرے پیارے حبیب کو میرا پیغام دے کر آ، اے پیارے مصطفیٰ یہ تو بڑی بڑی باتیں ہو جائیں گی، ہم نے تو آپ کی نالین کے صدقے میں آپ کی پوری امت کو جنت کا مالک بنانا ہے۔ ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے۔ آپ کو کیا سبحان اللہ، جنہوں کو سمجھ آنے پہ آکر سبحان اللہ۔ ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے۔ رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کرامنی نائی، رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کرامنی نائی، اے دید بس میں لکائی سونے مدنی دے واسطے، اے دید بس میں لکائی سونے مدنی دے واسطے۔ ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے۔ جے معاشر دا جد آونا حاکم عودوں رب فرمانا، دینی میں سب نو رہائی سونے مدنی دے واسطے، دینی میں سب نو رہائی سونے مدنی دے واسطے۔ میرے سونے مدنی نے جب آنکھوں کو کھولا اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا محبوبہ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے۔ اے اللہ کیا وعدہ کیا؟ فرمایا والا سوفا یوتی ربک فترضا۔ اے پیارے کملی والے نبی ہم نے آپ کو اتنا عطا فرمانا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عاشقوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا معاشر کا دن ہوگا جب اللہ کے ہاں ایک عدالت لگائی جائے گی، ساری امت بلائی جائے گی، اس وقت امتوں کے سامنے مصطفیٰ کی امت بلائی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا کما کے آئے ہو، کیا لائے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ اب نبی کے نوکر سامنے آئیں گے، نبی کے نوکروں کی باری آئے گی۔ میرا امام نبی، امام الانبیاء نبی احمد نبی آ کر فرمائے گا اے اللہ یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا او فرشتوں ان سے کچھ نہ پوچھا جائے، انہیں جانے دو یہ سب اپنے ہیں۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ آج سبحان اللہ توڑے نہیں پہ آنے آپ بڑا سبحان اللہ۔ جڑے نبی نے
اتنی دعا منگی آپ اس نبی دے نام تے سبحان اللہ نہیں آ سکتے یا اللہ جڑا بلند آواز نال سبحان اللہ کے نام کو ہی سال مدینہ نکا یا اللہ جڑا سینے دا زور لا دے سبحان اللہ کے ان دے روزگار دے برکت فرما جڑا گج وے تے سبحان اللہ کے ان دے دل دی جیڑی وی دعا ہے اللہ قبول فرما ایک دوبارہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو دیتے رہنا ہے اور آپ نے آگے بانٹتے رہنا ہے حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا اب ہم چلتے موضوع کی طرف حضور کی بارگاہ میں ایک شخص ہے سراقہ بن مالک بن جاسم کتاب کا نام ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554 باب ہجرت النبی ادھر علمی باتیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا کچھ اور یاد ہو نہ ہو کا مطلب بخاری کا نام تو یاد ہو جائے آپ کو جس کو بخار نہیں ہے نہ کہے سبحان اللہ جس کو بخار ہے اس کی تو مجبوری ہے نا بخاری شریف کتاب کا نام ہے سب سے بڑی کتاب ہے سیاسی تحقیق سب سے بڑی کتاب بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 554 باب کا نام ہے باب ہجرت النبی سراقہ بن مالک بن جاسم یہ غیر مسلم ہے اس نے اس کو کہا کہ یار تم مصطفیٰ کا یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کرتا کہتے کوئی بڑی بات ان میں جا کے خاتمہ کر دیتا ہوں اب وہ گھوڑا لے کر آیا بڑا قداور گھوڑا لے کر آیا میرے آقا کا چہرہ انور سامنے کی طرف ہے حضور نے پیچھے نہیں دیکھا لیکن حضور کا چہرہ ادھر ہے میرے نبی نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ آنے والا میرا نوکر نہیں ہے بلکہ میرا گستاخ آ رہا ہے حضور نے آگے رہتے ہوئے دعا فرمائی مولا یہ میرا گستاخ آ رہا ہے اب زمین جو حضور سے پیار کرتی تھی زمین بھی حضور سے پیار کرتی ہے آسمان بھی حضور سے پیار کرتا ہے اب امام کسلانی نے یہاں پر بات کی بات ہے یہ تو عرض کر دوں امام کسلانی فرماتا ہے کہ میرا سوہنا نبی حضور کی سیرت حضور کا چلنا حضور کا حسن حضور کا مکھڑا حضور کا دیدار حضور کی زلفیں حضور کا چہرہ مبارک امام کسلانی نے لکھا اور اس کے علاوہ حضرت حسن بن علی میرے نبی کے شبیہ نبی کے نواسے نبی کی بیٹی کے بڑے بیٹے امام حسن بن علی راوی ہیں انہوں نے پوچھا حضرت ابو حالہ سے کہتے ہیں کہ اے چچا آپ تو اس وقت موجود تھے نا کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے یہ تو بتاؤ کہ میرا نانا جب چلتا تھا میرے نانے کے چلنے کا کیا انداز تھا کتاب کا نام ہے ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھے اس کتاب کے اندر ضیاء النبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170 اور اس کے علاوہ شمائل ترمذی کتاب کا نام ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 ذمہ داری کی بات ہے حضرت حسن بن علی نے پوچھا کہ میرے نانا کے چلنے کا کیا انداز تھا تیز چلتے تھے ایسا چلتے تھے حضرت ابو حالہ نے فرمایا کہ حسن بن علی آپ کے نانا جان ایسا چلتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ایسا چلتے تھے لیکن صحابہ کو حضور کے پاس پہنچنے کے لیے تو دوڑ کے جانا پڑتا تھا صحابہ تو دوڑ کے جاتے تھے بھاگ کے جاتے تھے اس سوال کا جواب امام کسرانی نے دیا ہے امام زرقانی نے بھی دیا ہے اور امام ابو نعیم نے بھی دیا ہے امام کشیری نے بھی دیا ہے امام کسرانی جبل الحدیث ہے حدیث کے پہاڑ رسول اللہ کے پکے نوکر انہوں نے بڑی عشق کی بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضور کی چال بھی درمیانی تھی حضور دوڑتے بھی نہیں تھے لیکن صحابہ کو حضور کے قریب جانے کے لیے دوڑ کے جانا پڑتا تھا وجہ کیا تھی امام کسلانی امام زرقانی امام ربانی امام ابو نعیم نے کیا بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ سونا نبی پیارا نبی زندہ نبی آمنہ کا لال نبی اللہ کا دلدار نبی ہم گناہ گاروں کا غمخوار نبی جب آپ چلتے تھے آپ دوڑتے نہیں تھے آپ بھاگتے نہیں تھے درمیانے انداز میں چلتے تھے لیکن صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے دوڑ کر جاتے تھے اللہ اکبر امام کسلانی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے آقا تو آرام سے چلتے تھے میرے آقا کی محبت میں جتنی بھی زمین ہوتی تھی 3 میل زمین دوڑ کر میرے آقا کے قدموں کا بوسہ دیتی تھی دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیا دانا قسم خدا دی سارے ہوتے مولوی کرم کماندانا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیا دانا یا کو سبحان اللہ دیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نبی نو آمن جایا دائی حلیمہ گود کھلا
زمینوں آمنا جایا دائی حلیمہ گود کرایا خلق دبے کر بیریت لے چادر آپ بچھاندانا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیاندانا قسم خدا دی ساڑے ہوتے مولوی کرم کماندانا آج آپ کو ایمان ملا صدقہ مصطفیٰ کا قرآن ملا صدقہ مصطفیٰ کا اسلام ملا صدقہ مصطفیٰ کا جے او چاوے عرش تے جاوے جے او چاوے فرش تے آوے جے او چاوے عرش تے جاوے جے او چاوے فرش تے آوے جے او خود مختار نہ ہوندا چن توڑ کے جوڑ وکھاندا نا دنیا تے محبوب خدا دا پتھر پانی وچ تراوے الٹا سورج نو پلٹاوے میں یہاں پر اس کی تفسیر عرض کر دوں میرے آقا کی بارگاہ میں مولا علی آ گئے مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 116 پہ بات موجود ہے در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے سیرت رسول عربی کے صفحہ 644 پہ یہ بات موجود ہے میرے آقا تھک ہار کر عصر کے بعد سکون فرمانے لگ گئے مولا علی بھی بیٹھے تھے حضرت علی المرتضیٰ نے میرے آقا کا سر انور اپنی گود میں لیا عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا مولا علی کبھی مصطفیٰ کو تکتے ہیں کبھی اللہ کے فرمان کو تکتے ہیں مولا علی نے فیصلہ کیا اے پیارے علی نماز قضا کر لینا مگر دیدار مصطفیٰ کو قضا نہیں کرنا اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا سر مبارک اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں حضور بیدار ہوتے ہیں پوچھا علی پریشان کیوں ہو مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کی نوکری میں تھا میری عصر کی نماز چلی گئی ہے اب مجھے نماز قضا کرنی پڑے گی کریم آقا کا دریا جوش میں آیا فرمایا اگر مصطفیٰ کا نوکر بھی آج ادا نہیں کرے گا قضا کرے گا تو مصطفیٰ کے نوکر میں اور عام میں کیا فرق رہے گا میرے آقا کا دریا جوش میں آیا فرمایا اے علی آج نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ ساری نمازیں آج ادا ہوں گی پتھر پانی وچ تراوے الٹا سورج نو پلٹاوے جے او خود مختار نہ ہوندا چن توڑ کے جوڑ وکھاندا نا دنیا تے محبوب خدا دا مولا علی خود فرماتے ہیں اس بات کے راوی مولا علی ہیں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میرے کریم کا ہاتھ مبارک اٹھا پورا ہاتھ نہیں میرے آقا نے انگلی کا یوں اشارہ کیا سورج کو واپس پلٹایا سورج میرے آقا کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے علی جب تک نماز نہیں مکمل ہوگی یہ سورج کہیں بھی نہیں لوٹنے والا اب سورج نے زبان حال عرض کیا اے آمنہ کے لال نبی اے زندہ نبی اے امت کے غمخوار نبی میرے لیے کیا حکم ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا اے علی بتاؤ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری نمازیں پڑھ لی ہیں اب میرے نبی نے فرمایا سورج اب اپنی واپسی جگہ پہ واپس چلا جا اہل بیت اطہار کی بات ہے یہ تو میں یہاں عرض کر دوں اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جو حسینی ہے نا کہے سبحان اللہ اس مجمع میں اہل بیت کے دیوانے بھی بیٹھے ہیں حسینی بھی بیٹھے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حضور کی شان بھی بیان ہو جائے میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان ہو جائے اے حسین ابن